بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک شارٹ سیشن کے ساتھ، ایک بریف لیکچر کے ساتھ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ ابھی پریزنٹلی جو ایف ایس سی کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو آرمی میں آئی ایس ایس بی میں ریپیئر ہونا چاہتے ہیں، چاہے کہ وہ پی این کیڈٹ ہے، چاہے کہ وہ کہیں بھی کمیشن آفیسر ہے، پی ایم اے ہے، شارٹ کورس ہے، لانگ کورس ہے، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا میرے پاس یہ میٹیریل ہے جو کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسی حوالے سے آج ہمارا سیشن ہوگا، تو اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز تیار ہوتی ہے، اگر یہاں پہ میں ایگزامپل دوں گا، ایک گھر کی ایگزامپل دوں گا، تو اس کی جو بیس ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر بیس اسٹرانگ ہو اور وہ کیلکولیشن کے ساتھ ہو تو پوری بلڈنگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اور دیر پا ٹائم رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اس چیز میں جیسے کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں پلاٹ ڈرامہ مووی، اگر اس کا ایک سٹارٹنگ جو ہے بڑی اسٹرانگ ہو تو اس کے ساتھ اینڈنگ بھی بڑی اسٹرانگ رہتی ہے۔ اور ایک اور چیز، ان سب چیزوں کا آپس میں لنک ہوتا ہے، ریلیونٹ ہوتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹنگ اور میڈل اور اینڈنگ کا آپس میں ایک ریلیونٹ کنیکشن ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو میں ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رجسٹریشن فارم جو آپ آئی ایس ایس بی کے لیے، اس سے پہلے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ ویری انیشلی جب آپ اپلائی کر رہے ہیں، اس میں جو چیزیں لکھتے ہیں وہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے اینڈ تک جو کہ آپ نے لے کے جانی ہے، سوچ سمجھ کے فل کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال دوں گا کہ اگر اس میں ہابی لکھتے ہیں، ایک ہابی کا پورشن ہے، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہابی کے حوالے سے، تو وہ ہابی لکھیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ایسی چیز نہ لکھیں کہ دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لکھ دیا لیکن اس کے بارے میں آپ کو خود بہت کم معلوم ہے۔ جیسے کہ ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ نے وہاں پہ لکھا ٹریولنگ، تو ان سے میری گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ٹریولنگ میں تو کبھی ابھی گیا نہیں ہوں، تو میں اپنی ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد اسلام آباد ناردرن ایریاز گھومنے جاؤں گا۔ لیکن جب وہ وہاں پہ انٹرویو میں گئے تو ان سے پوچھا کہ M2 کہاں ہے، M1 کہاں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے ٹریولنگ نہیں کی۔ تو اس طرح کی ہابی دیٹ از ارریلیونٹ، تو ہابی وہ ہونی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلومات ہو، آپ کو گرپ ہو۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ لکھا کہ موویز، اگر آپ واچنگ موویز کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی قسم کی موویز دیکھتا ہوں اور میں کس قسم کی موویز پسند کرتا ہوں، لیٹسٹ مووی کون سی آئی ہے، ہیروز کے نام، ہیروئنز کے نام۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے بک ریڈنگ، بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ہابی بھی ہے، تو بک ریڈنگ جو ہے اس میں بھی آپ کو بکس کے نیم آنے چاہیے۔ آپ کس قسم کی چیزیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، آپ ہسٹری پسند کرتے ہیں، آپ سائنس پسند کرتے ہیں، آپ سائنس فکشن پسند کرتے ہیں، آپ کون سی چیز، لیکن یہ تمام چیزیں تب آپ کے ذہن میں آئیں گی اور تب آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے جب وہ آپ کے اندر رچی بسی ہوں گی۔ یہ سیلف کمپوزیشن یا کرنٹلی کمپوزیشن سے مشکل ہو جائے گا جواب دینا وائل انٹرویو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میرے کہنے کا مطلب جو آپ کا پہلا انیشل فارم جو ہے وہ آپ کے انٹرویو تک آپ کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ آپ کے آئی ایس ایس بی میں سیشن میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، جو کہ ابھی تک بہت سے بچوں سے نہیں ہو پا رہی۔ سبجیکٹس ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ویک ایریا ہر کسی کا ہوتا ہے، وی آل آر ہیومن بینگس، تو لیکن اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو ریہرسل اور پریکٹس جو ہے نا وہ بار بار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرویو۔ انٹرویو کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن، اور اس میں جو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس کو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے اسپیکنگ انگلش۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وی آر ناٹ برٹش بورن، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا وہ انگلش انگلش انگلش۔ تو ابھی میں اس چیز سے ایک ایگزامپل دوں گا۔ ابھی ریسنٹلی آپ سب نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک وہ پولیس کا مقابلہ ہوا ہے دوڑ کا، اور اس میں ایک بچہ تھا، اس نے ایک چپل کے ساتھ جو ہے نا وہ ریس میں پہلے نمبر پہ آیا، اور دوسرے نمبر جو بچہ تھا وہ بھی گرا اور اس کے بعد گھومتے ہوئے اینڈنگ پوائنٹ تک، اینڈنگ لائن تک، فنیشنگ لائن تک گیا۔ تو یہ کچھ نہیں ہے، انسان کے اندر صرف ول پاور ہونی چاہیے، اور انگلش کا آنا نہ آنا یہ ایک الگ بات ہے، ہمیں خود اس پہ گرپ کرنی چاہیے۔
ہاں اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں کو انگلش بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو وہ انہیں چاہیے کہ ایک تو کمپنی، اور دوسرا یہ چیز کہ آپ شیشے کے سامنے ٹھہر کے ریہرسل کریں بار بار. ڈونٹ فیل شائی ایٹ دیٹ. اس کے بعد آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیں گے. انٹروڈکشن میں آپ اپنا نام، اس کے بعد ولدیت، اور اس کے بعد سبلنگس بتائیں گے. پھر اس کے بعد آپ ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. ویئر یو آر، مطلب پریزنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کر چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا. انٹرویو میں ایک تو جب آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کا جو انٹر ہونے کا طریقہ ہے وہ ابرپٹ نہیں ہونا چاہیے. ویری کام، ویری اسموتھ. دروازہ کھولنے کا طریقہ، انٹر ہونے کا طریقہ، اور آپ کو یہ بھی نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ کرسی پہ کس طرح کس سائڈ سے بیٹھنا ہے، ود ڈیو پرمیشن اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ. اور اس کے بعد آپ کا وے آف ٹاکنگ جو ہے ویری پولائٹ، ویری کلیئر اینڈ کرسٹل وائس ہونی چاہیے. دبے لفظوں میں نہیں کہ بات کلیئر نہ ہو، میسج کلیئر نہ ہو. اس کے بعد پھر آپ کا جو شخص سوال پوچھ رہا ہے، چاہے وہاں پہ ایک ہے، چاہے وہاں پہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تو جو شخص سوال پوچھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ آئی کانٹیکٹ سٹارٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سب کے ساتھ ہی آئی کانٹیکٹ ہوگا. اس کے بعد چیز آتی ہے ٹرن آؤٹ، آپ کی ڈریسنگ. تو وائل گوئنگ ان انٹرویو you should have sober dressing, means very simple and very you can say neat and clean. اچھا اس میں کلر اسکیم کا ہے، بہت سے بچوں کو پرابلم ہوتا ہے. ایک بات میرے ذہن میں رکھیں کہ وائٹ شرٹ جو ہے نا دیٹ از یونیورسل، اور اس کے ساتھ بلیک، گرے اور نیوی بلو ٹراؤزر جو ہے نا دیٹ از سوٹیبل. اور کوشش کریں کہ جو آپ کے بیلٹ کا کلر ہے وہی آپ کے شوز کا کلر بھی ہونا چاہیے، اور شوز آپ کے لیسز ہونے چاہیے، مینز فارمل شوز ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کا ہیئر سٹائل جو ہے وہ آپ کے فیس کو، یعنی کہ آپ کا جو اپیرنس ہے وہ سوٹیبل ہونی چاہیے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی کٹنگ وغیرہ یہ سوٹیبل ہونی چاہیے. اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو رہا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیں، بی اسپیسیفک، مینس جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کا جواب دیں، ارریلیونٹ نہ جائیں. نو نیڈ ٹو پلے ہائیڈ اینڈ سیک، یہ اور فضول باتوں میں نہیں جانا. اچھا اس کے بعد کلیئر آنسر ہونا چاہیے، نو نیڈ ٹو پلے ہائیڈ اینڈ سیک. ایک چیز اور جو ہے نا میں آپ کو بتاتا چلوں، جن بچوں سے، جن اسٹوڈنٹ سے میں اس ٹائم بات کر رہا ہوں، دس از دا ایج آف یو کین سے ایکسٹریمزم، اور یو کین سے بچے اس ایج میں جذباتی ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ کو مینٹلی، فزیکلی اینڈ سائیکالوجیکلی بھی آپ کو چیک کیا جاتا ہے ڈیورنگ انٹرویو. سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ISSB، دیٹ از دا لیٹر پارٹ، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انیشیل انٹرویو. اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہوگا. بی کام، بی ہمبل اینڈ بی پولائٹ. سوچنا ہے آپ نے اپنے جذبات سے کام نہیں لینا، آپ نے اپنے دماغ سے کام لینا ہے. اور اس کے لیے بہت سے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ود ان اے سیکنڈز جو ہے نا وہ سپوائل کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے کہ بچے بہت سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جواب دے دیں، ہم یہ جواب دے دیں. ایک رائٹر ہے بیکن، وہ کہتا ہے کہ سونے کے ساتھ جب تک ملاوٹ نہ ہو تو وہ خوبصورت یا وہ کوئی زیور نہیں بن سکتا. اس طرح سچ کے ساتھ کبھی کبھی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس میں جھوٹ ملاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیکن آپ کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو آبزرو کرتے ہیں آپ کی اپیرنس سے، آپ کی باڈی لینگویج سے. اچھا اس بات میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ بہت سے لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ان کی جو ہے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، انکانشیسلی ان کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگ ہل رہی ہوتی ہے، لیفٹ رائٹ، کوئی ان کو خود پتہ نہیں چلتا. تو کوشش کریں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کریں، اس کی ریہرسل کریں، پریکٹس کریں. ہو سکتا ہے نتھنگ از امپاسبل. اب بات آئی آگے، اب کوشچنس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پرسنل لائف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ ایکسیپٹ سوچ نہیں رہے ہوتے، آپ کے تخیل میں نہیں ہوتا کہ اس قسم کا سوال پوچھا جائے گا. تو وہ سوال کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، ایون کہ دے کین آسک اباؤٹ یور سیکشل لائف، that do you have some girlfriend, do you had sex in your life. تو
ان چیزوں سے بہت سے بچے جو ہے نا وہ اس کو اپنے پرسنل یعنی کہ ذاتیات پہ لے جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور فردر آن جو ہے نیکسٹ سیشن میں مزید جو ہے نا اس پہ ہی مزید بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ISSB کے حوالے سے جو سب سے اہم پارٹ ہے جس میں گروپ ڈسکشن اور لیکچریٹ جو ہے اس پہ کچھ ٹاپکس پہ ڈسکس بھی کریں گے. اور اس میں تھوڑا سا بریفلی میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کہ آپ نے اس پہ ڈسکس کرنی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.